آغاز کر لیتے ہیں. یہ ذرا مجھے بتائیے, یہ جو 10 محرم کے بعد تحریک کا بانی کی جانب سے کہا گیا, ایسا علیمہ خان صاحبہ نے بتایا, اور اب تھوڑا اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ایسا ہوگا. پہلے تو تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر صاحب سمیت, عامر ڈوگر صاحب سمیت یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسا ممکن نہیں ہوگا, اور اسمبلیوں سے دور رہنا بھی ممکن نہیں ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے تحریک کوئی شروع ہو پائے گی تنہا؟ ستی صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے نہیں لگتا. یہ اب پارٹی میں اتنے ڈسرپشنز ہیں اور اتنے فیکشنز ہیں اور اتنے ڈسینٹ نوٹس ہیں کہ ان کی جماعت کسی ایک چیز پہ متفق ہی نہیں ہوتی ہے. نہیں, لیکن کل پریس کانفرنس میں تو سارے ایک ساتھ بیٹھ گئے تھے نا. نہیں, آپ دیکھیں نا جو جیل میں ان کے جو مختلف لوگ ہیں, چاہے یاسمین راشد ہیں یا شاہ محمود قریشی, دیگر لوگ ہیں, وہ تو ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے مجھے آپ یہ بتائیے کہ پہلے یہ کہا گیا علیمہ خان کی طرف سے کہ جی مائنس عمران خان ہو گیا کیونکہ بجٹ جو ہے ان سے پوچھے بغیر پاس ہو گیا. اس کے بعد جناب اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی, ہمیں نہیں سمجھ آیا, اچھا جی مائنس ہو گئے, کیسے ہو گئے, کس نے کیا, بجٹ پاس ہو گیا. پھر علی امین گنڈاپور اگین اب ان کے فیوریٹ نظر آ رہے ہیں. اب محرم کے بعد ابھی کافی دن پڑے ہوئے ہیں, کچھ اور چیز ہو جائے گی. پچھلا جو انہوں نے جو چلا رہے تھے, یہ دھرنا دے رہے تھے 26 نومبر کو, آپ کو یاد ہے وہ کتنا ڈس فنکشنل قسم کا دھرنا تھا. یہ خود پریشان تھے کہ یہ ہوا کیا, کون بھاگا, کون کدھر گیا, کوئی لائے عمل نہیں تھا, کوئی طریقہ کار نہیں تھا. اٹ واز سو ہیپ ہیزڈ. ابھی جماعت چلا کون رہا ہے؟ میں ہمیشہ ایک چیز پوچھتی ہوں کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں, علیمہ خان چلا رہی ہیں, بشرا بی بھی چلا رہی ہیں, کون چلا رہا ہے جماعت کو؟ فیصلے کون کرتا ہے؟ ایک دن یہ ایک بات کرتے ہیں, اس کے دوسرے دن یہ کوئی اور بات کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر ایک بیان دیتے ہیں تو جناب عامر ڈوگر صاحب دوسرا بیان دیتے ہیں, گنڈاپور تیسرا بیان دیتے, علیمہ خان کچھ اور بول رہی ہوتی ہیں. دیر از سو مچ ڈسینٹ ود ان دا رینکس اینڈ فائل کہ وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو. دیکھیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ ان کی جماعت کے ساتھ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول کے ورکرز نہیں ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے, مجھے بڑی اچھی بات لگی تھی شندانہ گلزار کی. انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اپنی تقریر میں کہا کہ جی ہم تو برگر بچے تھے, ہم تو برگر لوگ تھے, ہمیں نہیں پتا تھا کیا, لیکن اب آپ نے ہمیں ورکر بنا دیا. ورکر اس طرح نہیں بنتے ہیں کہ جی برگر بچے تھے اور جی لیڈر چلا گیا جیل تو آپ جی ورکر بن گئے. اس میں بڑا رگڑا کھانا پڑتا ہے, سالہ سال لگ جاتے ہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, طریقیں چلانی پڑتی ہیں, اور طریقے اپنے لیے نہیں, اپنی انا کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے نہیں, طریقے چلانی پڑتی ہیں عوام کے لیے. بی بی صاحبہ نے چلائی ہیں طریقے, بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے, کارکنان ہمارے یہاں انہوں نے کوڑے کھائے ہیں ضیاء الحق کے دور کے اندر, دھماکے ہوئے, خودکش. ہمارے وہ کارکنان ہیں جو لٹرلی جب دھماکہ ہوا تھا نا 18 اکتوبر کو, تو لوگ جب دھماکہ ہوتا ہے تو بھاگتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. ہمارے جو کارکنان تھے وہ بھاگے ٹرک کی طرف بی بی صاحبہ کو بچانے کے لیے اور شہید ہوئے. تو یہ ہوتے ہیں گراس روٹ لیول کے ورکرز. ایک تحریک ہوتی ہے, دس از اے رومانس. یہ پتہ ہے یہ والہانہ محبت ہوتی ہے لیڈرشپ کے ساتھ, بیکاز لیڈرشپ آپ کے لیے قربانیاں دیتی ہے, آپ کے لیے کام کرتی ہے, اس ملک کے لیے کام کرتی ہے, اس دھرتی کے لیے کام کرتی ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں. دیز آر واٹ گراس روٹ لیول. یہ جالیاں ہمیں ایسے نہیں کہا جاتا, ہم یہ کرتے ہیں تحریک. ہم نے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جب لانگ مارچ پہ نکلے تھے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی, اس کے بعد نو کانفیڈنس موشن آیا, ہم یہاں سے چلے تھے اپنے بچے گھر بار چھوڑ کے. مائی سن واز 5 years old. میں بچہ چھوڑ کے اس تحریک میں نکلی تھی اور میں گھر واپس نہیں آئی تھی 8 دن تک. دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ سننے میں شاید آپ کو اتنی بڑی قربانی نہ لگے, لیکن ماں کا بچے سے دور ہونا تو بہت بڑی چیز ہے. تو ہم قربانیاں دیتے ہیں نا, وی اسٹرگل. ہم ایسے نہیں آ کے یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ ایک اسٹرگل ہوتی ہے. ان کو ان اسٹرگل کا اندازہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی جیل میں پڑے ہوئے تو جی بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں. نہیں, یہاں لوگوں کی جانیں چلے گی. بی بی صاحبہ شہید ہو گئیں, وہ دبئی میں نہیں بیٹھ سکتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ, لیکن وہ واپس آئیں, جان کا نذرانہ دیا. اس ملک میں جمہوریت آئی. آصف علی زرداری صاحب نے اپنا غم بلا کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا جب پورا پاکستان جل رہا تھا. اس وقت وہ بھی کہہ سکتے تھے نا پاکستان نہ کھپے, لیکن نہیں کہا اس ملک کی خاطر. بیرسٹر صاحب آپ ایک تو مجھے یہ تحریک کا مستقبل تھوڑا بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے نا, بھٹو صاحب کے ریاستی جبر کے ذریعے پھانسی دے دی گئی, اس کے بعد کتنے کوئی ورکر نکلے, جنازے میں کتنے کوئی لوگ شامل ہوئے. ٹھیک ہے, ہسٹورک کانٹیکس میں چیزوں کو بات کریں. اس وقت ہزاروں ورکر تحریک انصاف کے گرفتار ہوئے, آن ریکارڈ ہیں. کسی نے اف تک کی, کسی نے پارٹی چھوڑی. آج آپ بات کریں خالی پنجاب ہی اٹھا کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی 100 حلقہ دکھا دے جہاں وہ 10,000 ووٹ میں لاؤ. بات ہے وہ ورکر کدھر ہے. یہ تو وہ
وہ جماعت ہے جس نے سویپ کیا ہے یہ والا الیکشن. بات ہے ورکرز کی بات کر رہے ہیں, تحریک انصاف تو لڑی الیکشن کس کے ساتھ؟ عمران خان کے اپنی زبان کے مطابق انڈر 16 کے ساتھ لڑی. خان صاحب نے اپنے جو ہے نا ینگسٹر پہ بھی ہاتھ رکھا تو وہ بھی جیت کے آئے. کیا ایسا فیکٹر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے پاس ہے؟ نہیں ہے. بات ہے بہت فرق ہے. آپ اپنی لائنیں دیکھیں آپ نے غلام در غلام تو بنا لیے, ٹھیک ہے نا, کہ ایک بڑا ہے تو اس کا چھوٹا آئے گا تو وہی بڑی پوزیشنز پہ جائے گا. کیا پی ٹی آئی میں ایسے ہے؟ پی ٹی آئی میں صرف عمران خان ہے اور عمران خان کے بعد اس کا ورکر ہے. دیکھیں یہ بہت بڑی میں ہے ہی نہیں. 100% قیادت کیوں ہوگی؟ کیونکہ ورکر رسپونڈ ہی عمران خان کو کرتا ہے, وہ بلیو ہی اس کا یقین عمران خان لیڈر از ان دا جیل, تو ان کو درمیان میں کسی بھی تحریک کی صورت میں لیڈ کرنا یا منظم رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ عوام تو جتھا بن جائیں گے. دیکھیں جتھا نہیں بنتے. دیکھیں نہ 26 نومبر کو کبھی جتھا بنے تھے نہ 9 مئی کو جتھا بنے تھے. بات ہے دونوں کی جوڈیشل انکوائری تو کرا لیں. گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ دیکھیں ہم ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے, ہم اور طرح سے اور زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ نے کہا جی ڈسرپٹیو قسم کا تھا. تعداد آج ڈیٹا بیس نکال لیں نا, ٹاورز کی سموں کا ڈیٹا نکال لیں کہ کتنے لاکھ لوگ انٹر کیے ہیں اس دن جو ہے نا اسلام آباد میں, آپ کو پتہ چل جائے گا. بات ہے کہ آج بھی عمران خان کی کال میٹر کرتی ہے. اور لوگ موجود تھے اور گنڈاپور صاحب غائب ہو گئے. دیکھیں نہیں اس وقت اور کیا کرتے, خود آپ فیصلہ کر لیں کہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ مطلب یہ کوئی جو ہے نا انٹیریئر سندھ کا علاقہ نہیں تھا کہ اسلام آباد کا مرکز ہو, لائٹیں بند کر دی جائیں اور جس طرح کا ظلم و جبر ہوا ہو, تو آپ دیکھیں کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ کسی کو پتا تھا کون کدھر گیا کدھر گاڑیاں گئیں تحریک انصاف کی؟ آج بھی گاڑیاں جو ہے نا اس وقت کسٹڈی میں. تحریک کا مستقبل ذرا بتا دیں, کر رہے ہیں شروع پھر آپ؟ تحریک ایک دیکھیں مکسچر ہوتا ہے انڈیجنس. دیکھیں کچھ حالات ہیں جیسا عفنان بھائی نے کہا کہ اس فیکٹر کو اگنور نہیں کر سکتے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں. دیکھیں تحریک انصاف کی اس پہ بھی کڑی نظر ہے. 2200 ارب کا ڈاکہ ڈال چکا ہے اس وقت کسان کی جیب پہ. اس وقت نہروں کا مسئلہ اسی طرح کھڑا ہے. آن پیپر آپ جو مرضی کہتے رہیں, کسان کے لیے نہ پیسے ہیں فصل کاشت کرنے کے لیے, نہ اس کے پاس پانی ہے, اس کا پانی بھی چوری ہو رہا ہے. یہ والے مسائل. پھر کاروبار جس طرح سے نیچے چلا گیا, لارج سکیل مینوفیکچرنگ ختم ہو گئی. آج کی گوگل وہ مائکروسافٹ کی خبر آپ کے سامنے ہے. مطلب لوگ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں. اس طرح کی حالات میں دیکھیں جب تحریک انصاف نے اور عمران خان نے آواز دی تو یہ بڑی پریشان کن ہوگی.